الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بعد عرض کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد کیا دعائیں اور کیا اذکار پڑھا کرتے تھے۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ نماز کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر انسان کی اگر مصروفیات ہیں، جیسے یہاں سے نماز پڑھ کے ملازمت پہ جانا ہے، دکان والا ہے دکان پہ جانا ہے، اس وقت تو انسان کی مجبوری ہے، لیکن ہمارا یہ حال بن چکا ہے کہ ہمارے پاس فرصت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، ہم کام کر بھی سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ کے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، نماز پڑھ کے فوراً جانے لگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کیا تیرے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں، تجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں؟ گزشتہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج پھر دہراتا ہوں، ہم نے چیزوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ دعا کرے تو مولوی کرے گا، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا مسئلہ ہو کچھ ہو تو وہ ہماری ضرورت جو ہے مولوی کرے گا، تعویذ دے، یہ کرے، وہ، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں۔ آدمی اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے۔ بندہ کہتے اسی کو ہے جو اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے اور پروردگار کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس فرصت کے لمحات ہوں، ہم نے نماز مکمل کر لی ہے، سنتیں پڑھ لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، اب دعا کرنی چاہیے۔ اب بعض نمازیں تو وہ ہیں جن کے پاس سنتیں ہیں، ہمارے یہاں مختصر سی دعا ہوتی ہے اور پھر سنتوں کی طرف آدمی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز کے بعد اذکار، اوراد، یہ ہر بندے سے خود مانگے، اور یہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیے تھے۔ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ گزشتہ جمعے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھنا، آخری قل پڑھنا، اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا، یہ مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، جس کو جو یاد ہو وہ پڑھے۔ یہ ہر بندے سے مانگا گیا ہے کہ ہر بندہ خود پڑھے۔
ہم نے ٹھیکہ امام کو لگا دیا اور ہماری سوچ یہ ہے کہ بس امام مانگے، بس ہمیں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم امام کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اذکار ہر بندے نے خود پڑھنے، جس کو جو آتا ہے پڑھے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 3 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھ لے، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، باقی وہ تسبیح فاطمی جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کی تھی، یہ ہر آدمی نے خود پڑھنا ہے۔ امام صرف توجہ دلاتا ہے، امام توجہ دلاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنے کا وقت ہے، پڑھ لے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مساجد میں بس امام اتنا زور سا کہہ دیتا ہے اللہم یا الحمدللہ، باقی آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ بھی پڑھیں۔ ایک مسئلہ وہ ہے اجتماعی دعا کا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے بعد دعا کیا کرو، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام کو تو نہیں پتا کہ آپ کے دلوں میں کیا چیز ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی حاجات ہیں۔ امام صرف توجہ دلا دیتا ہے کہ اب آپ دعائیں مانگیں، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے امام صاحب آپ زور سے دعا نہیں مانگتے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جو میں دعا مانگوں تو آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں یا میری دعائیں سنیں گے؟ کہنے لگے جی دعائیں تو اپنی مانگوں گا۔ تو پھر میں نے کہا میرے سے زور سے کیوں کہلوا رہے؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے نا۔ اس بندے نے دعائیں اپنی مانگنی ہے اور مجھ سے کہہ رہے کہ آپ دعائیں آہستہ کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا اگر میں زور سے دعائیں مانگوں، آپ میری دعاؤں پر آمین کہیں، پھر تو آپ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے اپنی دعائیں اور مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں زور سے دعائیں مانگوں، کیسی عجیب بات ہے نا۔ ہمیں عقل سے تھوڑا سوچنا چاہیے۔ امام صرف توجہ دلاتا ہے کہ اب یہ وقت ہے مانگنے کا، ہر آدمی اپنی ضرورت مانگے۔ ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ امام جیسے ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ فوراً ہاتھ اٹھا لیں۔ کوئی آدمی کوئی سورت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو بیچارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اس کو جلدی جلدی پورا کر کے امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، آپ اس کو اطمینان سے پورا کریں پھر آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی امام صاحب نے دعا ختم کر دی اب ہمیں بھی ختم کرنی پڑے گی۔ نہیں 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 نہیں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، کوئی پابندی نہیں اس میں۔ جن مواقع پر زور سے دعائیں مانگنی ہیں تو آپ ہم سے سنتے بھی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ جامع دعائیں مانگیں۔ جامع کا مطلب ہمیں اس میں دعا کے کلمات مختصر ہو اور اس میں بہت کچھ مل رہا ہو، تو ہم وہ زور سے کر بھی دیتے، جیسے آپ جمعے میں سن لیتے، عید کے مواقع میں سن لیتے۔ ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم نے تو سلام پھیر لیا، تسبیح پڑھ لی، زور زور سے دعائیں مانگیں۔ جو بیچارے جن کی 1 2 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، مسبوق ہیں، وہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، جب اسپیکر کے اندر زور سے دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ بیچارہ پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہمارے نیک عمل سے کسی کی نیکی برباد ہو رہی ہو، اس کا عمل ضائع ہو رہا ہو، اسلام نے ہمیں ایسا کام نہیں سکھایا۔ ہماری نیکی سے، ہمارے نیک عمل کرنے سے کسی انسان کی عبادت ضائع ہو رہی ہے، اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، اسلام نے ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ اب اس اصول پر میں کچھ باتیں عرض کی دیتا ہوں۔ ہم نماز میں مسجد میں ماشاءاللہ بہت سے افراد ہیں، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں۔ اب ہماری کوتاہی کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ آ کے ہم زور سے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں پڑوس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، اس کا خیال نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ اپنے عمل سے کسی کا عمل ضائع نہ کیجیے، کسی کی عبادت کو برباد نہ کیجیے۔
ایسے اور بہت سارے مسجد میں مواقع آ جاتے ہیں، گھر کے اندر بھی آ جاتے ہیں، کوئی گھر کا فرد سو رہا ہے، ہم لگے پڑے ہیں زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہے، اپنے نیک عمل سے کسی اور کے لیے تکلیف ہے، اپنے نیک عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ نیک عمل کا مطلب ہے ہم دوسروں کو راحت بھی پہنچائیں اور خود بھی فائدہ حاصل کر لیں۔ تو نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی حاجت خود مانگے۔ کیسے مانگے؟ میں نے خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے مانگو عاجزی کے ساتھ، ہمارے دل میں ایک تڑپ ہو، ہمارے دل میں ایک گڑ گڑانا ہو، اور وہ خفیہ آہستہ اللہ سے مانگو۔ ایک صحابی اسی طرح کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بہرے نہیں ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ اللہ بہرے نہیں ہے۔ آدمی توجہ سے دعا مانگے، عاجزی سے مانگے، آہستہ مانگے، اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ یہ دعا کتنا بڑا عمل ہے، جب انسان دو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی رحمت ان ہاتھوں میں برستی ہے۔ اسی لیے جب دعا مکمل کرے تو کتابوں میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو اپنے چہرے پر سمیٹ لیا کرو، منہ پر پھیر لیا کرو ہاتھ کو۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے اپنے منہ کے اوپر انسان نے سمیٹ لی۔ اللہ کی رحمت انسان نے اپنے منہ کے اوپر سمیٹ لی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جب موقع مل رہا ہے نماز کے بعد تو اپنی دعا کرے۔ امام صرف توجہ دلا رہا ہے آپ کو، امام سے یہ نہ چاہیں کہ وہ زور زور سے دعائیں مانگ رہا ہو اور آپ اپنی دعائیں کر رہے ہو، اور امام سے زور زور سے دعائیں کرنے کی وجہ سے پیچھے لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ہر آدمی اپنی دعا مانگے، اللہ سے اپنی حاجت، اپنی دل کی باتیں کہہ ڈالے۔ ایک بات یاد رکھیے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے نمازوں کے بعد جو دعائیں ہیں اس میں اہتمام سے مانگی ہیں۔ میں مختلف احادیث جمع کر کے اپنے الفاظ میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ نبی نے خاص طور پہ مانگا ہے ان کو اللہ سے۔ کیا مانگا؟ ایک چیز مانگی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کفر سے، کہ اسلام کے بعد کافر نہ بن جاؤں، اسلام کے بعد کافر نہ بن جاؤں۔ دوسری چیز، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں فقر سے، محتاجگی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی نے اہتمام سے مانگی، اور صحابہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھایا کرتے تھے کہ مانگا کرو اللہ سے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، نبی نے پناہ چاہی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، عاجز بن جاؤں، کچھ نہ کر سکوں، عاجز ہو جاؤں، کچھ نہ کر سکوں۔ چوتھی چیز، سستی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ آج ہمارے اندر بڑی سستی ہے، نمازوں میں سستی، نماز پڑھنے آ گئے پڑھنے میں سستی، ایسے ڈھیلے ڈھالے ہو کے پڑھتے، اور بہت سارے کاموں میں سستی۔ نبی نے باقاعدہ اس سے اللہ سے پناہ مانگی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر سستی کاہلی آ جائے۔ اگلی چیز، بزدلی، نبی دعا کرتے تھے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ بزدل بن جاؤں۔ آج بہت سارے کام ایسے ہیں ہم اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نہیں کر پاتے، بزدل بن جاتے ہیں ان کے سامنے۔ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے۔ یہ مانگا کریں اللہ سے، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ پھر نبی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ جو قرض ہوتا ہے نا، قرض، آج تو یہ فیشن بن گیا ہے، اس سے بھی پناہ چاہیے نبی نے۔
آج ہم لے لیتے اور یہ فیشن ہے، مگر اس کی ادائیگی یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح مرض، بیمار ہو جائیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح قبر کے عذاب سے، اس سے بھی نبی نے پناہ چاہی ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو مختلف احادیث میں آئی ہیں، جو اللہ کے نبی ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ خاص چیزیں ہیں، ہم اللہ سے مانگیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کیسے بدلتا ہے۔ اکثر لوگ بیچارے آ کر پوچھتے ہیں امام صاحب قرض میں گرفتار ہو گیا، پریشان ہے، کیا کروں؟ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ قرض اتار دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پروردگار عالم، میں ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں مطلب بتا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ لیں۔ اے اللہ، حرام کے مقابلے میں حلال مجھے کافی ہو جائے، حرام سے ہٹ کر حلال مجھے کافی ہو جائے، حلال مجھے مل جائے، حرام اس سے ہٹ کر حلال مجھے کافی ہو جائے، اور اپنے فضل و کرم سے تو اتنا دے دے کہ تیری ذات کے علاوہ کسی کی ضرورت مجھے پیش نہ آئے۔ کیسی عجیب دعا نبی نے ہم کو سکھائی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا دے دے کہ تیری ذات کے علاوہ ہم کسی اور کے محتاج نہ ہوں، تیری ذات کے علاوہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، محتاج تیرے ذات کے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اس کو اردو میں مانگی اللہ سے، عربی سیکھ جائیں بہت اچھی بات ہے، یہ دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ خوب دینے والے۔ ہماری سستی کاہلی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگنے میں بڑے بخیل ہیں۔ ایک نمازوں کے بعد دعا کیجیے، صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ وقت بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ کیسا سوال کیا نا صحابی نے، کیا پوچھا؟ وہ وقت بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگا کرو، آدھی رات کو اللہ سے مانگا کرو۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں نبی نے فرمایا آدھی رات کو جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رات کو کبھی آنکھ کھول دے، اٹھ گئے اچانک، ویسے پیشاب کے لیے اٹھ جاتے ہیں، پانی پینے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ سے مانگ لیا کرے، اللہ سے مانگ لیا کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اٹھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں، وضو کیا، نمازوں میں شروع ہو گئے، تلاوت میں شروع ہو گئے، دعا مانگنے میں شروع ہو گئے۔ میرے جیسے سست اور کاہل ہوتے ہیں، پیشاب بھی کر لیا، پانی بھی پی لیا، ضرورت بھی پوری کر لی، پھر سونے لگ جاتے ہیں۔ سستی ہے، سستی ہے۔ میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، نبی کے فرامین سے بتا رہا ہوں۔ میرے جیسے سست لوگ بھی ہیں، اٹھ گئے لیکن سستی ہو رہی ہے، نماز کے لیے، وضو کے لیے، دعا کے لیے شیطان جو ہے حملہ کر رہا ہے، ہمیں دوبارہ سلانے کے چکر میں۔ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرے تو ماشاءاللہ سب کو آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک جگہ لکھا ہے جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتے ہیں اور پوری رات عبادت کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو نمازوں کے بعد ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، خود مانگے، خوب مانگے اور خود مانگے۔ یہ وہ نماز کی باتیں تھیں جو کئی جمعوں سے چلتی آ رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ایک چیز جس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیں، نماز کے دوران ہم بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں میری۔ جب اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکیلے، جماعت کے ساتھ تو ہم امام کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے، نماز ہو رہی ہے ہماری، لیکن اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 1 ہوئی، 2 ہوئی۔ تو جہاں یہ شک ہونا شروع ہو جائے تو آدمی سب سے پہلے سوچ لے۔ وہ آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ کتنی صورتیں اب تک پڑھی، اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس سوچنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ زیادہ دیر لگائے گا پھر سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تاخیر کر رہا ہے نا۔ پہلا کام تو یہ سوچ لے، اور سوچ کر کے جو اس کا غالب گمان ہے کہ نہیں 2 ہوئی ہیں تو بس آگے تیسری چوتھی پڑھ لے، غالب گمان ہے کہ تیسری ہے آگے چوتھی پڑھ لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک طرف اس کی سوچ نہیں جا رہی، مسلسل شک کے اندر ہے کہ 2 ہوئی، 3 ہوئی، یا 3 ہوئی، 4 ہوئی، مسلسل اسی شک میں، ایک طرف اس کا گمان نہیں جاتا۔ اب کیا کرے؟ اگر 2 3 میں شک ہے تو سمجھ جائے دوسری رکعت ہے، آگے تیسری چوتھی ملا لے۔ اسی طرح تیسری چوتھی میں شک ہے، ایک طرف گمان نہیں جا رہا، اس کو تیسری بنا لے، آگے چوتھی پڑھ لے۔ اب جو کمی بیشی رہ گئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اسی طرح لوگ اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں اور ہماری 1 2 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس کو ادا کیسے کریں؟ بہت آسان کام ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیں، جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور امام کی آخری التحیات ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے پڑھ لے ہوں گے، تو آپ التحیات پڑھیں گے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کا آخری قاعدہ نہیں ہے یہ۔ ہم بے خیالی میں بالکل آخر تک سب کچھ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، صرف التحیات پڑھیں گے بس، عبدہ و رسولہ کہہ دیا، پھر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ جب امام سلام پھیر لے آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر آگے رکوع سجدہ پورا کریں گے۔ 1 رکعت رہ گئی، اسی طرح پڑھیں۔ 2 رکعتیں رہ گئی، سلام کے بعد کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد، سورت، رکوع سجدہ، اسی طرح۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد اور سورت دونوں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی۔ یہ تو آسان ہے، اکثر لوگ بیچارے اس میں پھنس جاتے ہیں، جب 3 رکعتیں رہ جائے تو کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ تو آپ نے 1 پڑھ لی، ظاہر بات ہے 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 رکعت کا ایک جفت پورا ہوگا۔ اب آپ کھڑے ہوں گے تو وہی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد اور سورت پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی رکوع سجدہ کر کے۔ اب آپ کی 2 رکعتیں ہوئی، 1 امام کے ساتھ اور ایک اب آپ نے 1 پڑھ لی، اب آپ کی 2 رکعتیں ہوئی۔ اب آپ نے قاعدہ کیا، پہلا جو آپ نے امام کے ساتھ کیا تھا وہ آپ کا شمار ہی نہیں ہوگا، جو آخری قاعدہ امام کے ساتھ امام کا تھا آپ نے اس کے ساتھ کیا وہ تو شمار ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ اب جب 1 رکعت پڑھ کے آپ بیٹھیں گے یہ آپ کا پہلا قاعدہ ہوگا، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں، کھڑے ہو جائیں۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو بظاہر آپ کی تیسری رکعت ہے، لیکن سورت کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہے۔ آپ الحمد بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد جب اگلی آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں صرف الحمد پڑھیں گے، بس اس میں سورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سورتوں والی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں۔ یہ 3 والے مسئلے میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم نے جو نماز کا طریقہ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح طور پر ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آخر میں ایک اعلان ہے،